یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیں محمد و آلہ۔ نور ولایت کے عنوان سے آپ کے سامنے میں یہ جمعے کے خطبے پڑھ رہا ہوں، یہ تیسرا اسی عنوان پہ خطبہ ہوگا، اور اسی آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے کہ پچھلے جمعے ہم نے یہاں ختم کیا تھا بات کہ محبت اہل بیت 20 فائدے دیتی ہے، جس میں 10 دنیا میں ملتے ہیں اور 10 دنیا والے آپ کو بتا دیے، ابھی آخرت کے رہ گئے ہیں، جو بیچ میں اور بھی باتیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی کہ 10 آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں جو آخرت میں ہمیں محبت اہل بیت فائدہ پہنچائے گی۔ مگر بیچ میں کچھ چیزیں اور ہیں اسی نور ولایت کے عنوان سے، ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے میں شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرمانا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ رسول ان سے کہہ تو اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار۔ یہ نور اہل بیت ایک ایسا نور ہے کہ جس دل میں یہ نور جگہ بنا لے، اس کی تقدیروں کو، اس کے مقدرات کو سنوار دیتا ہے۔ اور اگر جس دل میں نور اہل بیت اپنی جگہ بناتا ہے، وہ انسان پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نور اہل بیت اپنے آثار چھوڑتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اجر رسالت کا نور آیا ہے، نور اہل بیت آپ کے تو آثار بتائیں گے کہ یہ واقعاً ان کے قلب کے اندر نور اہل بیت موجود ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ نور ولایت، نور اہل بیت ایمان میں زیادتی کا سبب ہے۔ جن میں ایمان کم ہوتا ہے، نور اہل بیت آنے کے بعد ایمان مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اپنے اپنا نصیب ہے، لوگ بولتے ہیں حالات تبدیل نہیں ہو رہے، بدل نہیں رہے، تو بھائی اس نور کو جو اہل بیت کا نور ہے اس کو تم نے اپنے دل میں بسایا نہیں بسایا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں میں یہ بات آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جو خود کائنات کا مالک ہے وہ آپ کے دل میں جگہ بنائے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا یہ دنیاوی قائدین نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں۔ دنیا کا قائد چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ نور اہل بیت یا تو آئی نہیں دل کے اندر، ہم صرف زبانی کلامی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل بیت ہمارے دل میں، ہم اہل بیت نہیں، نور اہل بیت ہمارے کے آثار میں جھلکنے چاہیے۔ سورہ نساء میں کی آیت نمبر 136، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ آیت ابھی اور بھی مجھے جس ٹکڑے کا سے کام ہے، اے صاحبان ایمان آمنو، ایمان کو اور مضبوط کر دو،
یعنی جو تمہارے اندر، کیونکہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہو رہا ہے نا. پھر آمنو، پھر آمنو تم لا چکے ہو ایمان، اب آمنو اور مزید ایمان کو. اس کا مقصد کیا ہے؟ نور اہل بیت آنے کے بعد ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. نور اہل بیت آنے کے بعد شک کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل میں آ جاتا ہے انسان. نور اہل بیت آنے کے بعد جو کمیاں ہیں وہ یہ کمیاں نور اہل بیت ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس نور کو اپنی جگہ دی ہو. اور اگر نور کو ہم نے اپنے دل میں نہیں بسایا تو زبانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ میں نہیں پہنچائے گا زبانی دعوے سے جب تک کہ آثار نہ جھلکیں اس کے اندر. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان کی زیادتی، ایمان بڑھاؤ، ایمان بڑھ جائے گا. اب جب ایمان بڑھے گا تو ایمان کی بھی تو کچھ لوازمات ہوں گے. کچھ چیزیں ایمان سے بھی ہیں، تعلق رکھتی ہیں، وہ بتائیں گی کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے. اچھا، جس دل میں ایمان آئے گا کچھ امور ایسے ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کچھ کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے. میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک توکل، نور ایمان، نور اہل بیت آنے کے بعد توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ مائدہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مؤمن ہو تو کیا کرو؟ توکل کرو. نور ولایت آنے کے بعد پھر توکل زیادہ چلتا ہے. ایمان اگر آپ کے دل میں آ گیا تو پھر توکل کرو، نا امیدی مت رکھو. نوجوانوں، نا امید اگر مومن ہو تو توکل کدھر گیا تمہارا؟ اگر نور ولایت تمہارے اندر قلب کے اندر جگہ بنائی ہے تو پھر توکل سے کیسے باہر آ جاؤ گے تم لوگ؟ تمہیں میں تو اور توکل بڑھ جانا چاہیے کہ بھائی اگر ملے گا تو اسی در سے ملے گا، کوئی اور در ہے نہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی دیر ہے، کبھی سویر ہے، کبھی یہ بحث چلے تھے، اس بحث پہ جائیں گے اور بھی باتیں نکلیں گی. لوگ کیوں ہیں اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں. ایک نمبر پر ایمان کے لوازمات ہیں نا. اگر آپ کے اندر ایمان آیا تو بتاؤ ایمان کہاں ہے؟ توکل ادھر ہے تمہارے اندر. پھر بھی تم بولتے ہو میں مؤمن، توکل اتنا سا بھی نہیں کر دیتے. ایک چیز. نمبر دو، ایمان جس کے پاس آ جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کے علاوہ کسی سے میں نہیں کہہ رہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 175 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وخافون ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. لوازمات ہے نا، مومن کہہ رہے ہو نا اپنے آپ کو، مومن بھی کہتے ہو اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہو، تو یہ تو تضاد ہو گیا. یہ تو دو باتیں ہو گئی. نور اہل بیت آنے کے بعد نور اہل بیت اس سے ڈرنا سکھاتا ہے، دنیا سے ڈرنا نہیں سکھاتا، دنیا کے طاقتوروں سے ڈرنا نہیں سکھاتا. مولا حسین نے یہی تو بتایا. اچھا حسین، مولا حسین جو عمل کرے بھائی، وہ ابھی حسین نور ولایت ہے نا، مولا حسین کا نور ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں ہے. مولا حسین نے کربلا میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا کے بتایا اگر ڈرتا ہوں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ان سے نہیں ڈرتا. اور وہی نور اگر میرے قلب میں آ جائے، ہمارے قلب میں آ جائے اور ہم دنیا والوں سے ڈرتے رہیں، پھر مومن کس بات کے؟ پھر اپنے آپ کو مومن کیوں کہتے ہو؟ اگر خوف ہے تو بس خدا کا. نور ولایت آنے کے بعد یہ ہمیں سے ڈر، اللہ سے ڈر. بس بقیہ چیزیں ڈرنے والی ہوئی ہیں. بھائی رزق بند کر دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے، بھائی یاد رکھو رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہوگی. اوپر تو
گزار کوئی نہیں سکتا. ڈر اللہ کو خافون ان کنتم، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو بھائی، دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت. اگر مومن، شرط ہے ان کنتم، اگر لگایا اللہ تم بھی اگر لگانا. دو باتیں، اگر مومن ہو. نمبر 3، جو اپنے نور ولایت جس کے دلوں میں آ جائے، ایمان کی زیادتی ہو جائے، وہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے بس. یا اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ جن سے کہہ دے محبت کرنے کا ان سے محبت کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ خدا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کس کے؟ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. جو خدا پہ جو ایمان لا چکے ہیں. بھائی اگر میں نے کہا نا نور ولایت ہی ایمان لانے کا سبب ہے، زیادتی کا بھی سبب ہے. آپ اگر مومن ہیں تو اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے، سب سے اوپر. اب یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا، قرآن مجید سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا، شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ کس کے؟ اللہ سے. نوجوانوں، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے؟ یہ نور ولایت ہمیں خدا سے نزدیک کرتا ہے. جس کے قلب کے اندر ولایت کا نور آ جائے وہ اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے، اور پھر وہ اسی سے لو لگاتا ہے یا ان سے لو لگاتا ہے جن کا حکم دیا. اچھا یہاں کا سب سے زیادہ محبت، ٹھیک ہے جناب. اب یہ سب سے زیادہ کیا ہے میں نہیں بولوں گا، آیت قرآنی آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک ایک چیز پروردگار عالم نے سب سے زیادہ میں آگے. اب میں آپ سے کہوں ان سے ان سے ان سے ان سے، آپ مجھے مولدہ پسند، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 جا کے مطالعہ کر لیجیے گا، قرآن مجید میں موجود ہے. یہ سب سے زیادہ بتا رہا ہوں آپ سے. ارشاد ہوا کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم. سب سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ. اے رسول ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو اے رسول؟ اگر تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور تمہارا کمایا ہوا مال، ٹھیک، آگے بھی آیت ہے، اعترفتموها والتجارۃ، اور وہ مال جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو. یہ بھی نہیں، آگے بھی ہے وَكَسَاوَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو. کون کون آ گیا جناب؟ گنتے جائیے گا میرے ساتھ ساتھ. لڑکیاں اولاد آ گئی، لڑکے اولاد آ گئی، بھائی آ گئے، بیویاں آ گئی. اس کے بعد کہا کنبے میں تو یہ بھی تھے، مزید جو کوئی بھی تھا وہ سب آ گئے. کہا تمہارا کمایا ہوا مال، پیسہ، یہ بھی آ گیا. جن چیزوں کو تم جانے سے ڈرتے ہو کہ یہ چلے جائیں گے، کمی ہو جائے گی، تو وہ بھی آ گئے. وہ حویلیاں جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، جناب مکانات بھی آ گئے.
نوجوانوں اس سے بڑی آیت اہل بیت سے محبت کی اور اہل بیت رسول و خدا سے محبت کی اور کون سی ہوگی؟ وہ بھی آگے نہیں. پھر آیت آگے چلی، آیت کہتی ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے ہو جائے تو اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا. اللہ کو شدید ناگوار لگتی ہے کہ اس کی محبت کے یہ محبتیں، اولاد کو اللہ سے بڑھا دو، محبت سے بڑھا دو، بھائیوں کو اللہ کی محبت سے بڑھا دو، بیویوں کو اللہ کی محبت سے بڑھا دو، کنبے کو اللہ کی محبت سے بڑھا دو، کمائے ہوئے مال کو اللہ کی محبت سے بڑھا دو، جس سے تمہیں گھٹنے کا خوف ہو اس کو، حویلیوں کو، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہے. اللہ کی محبت اس سے اوپر ہے. اور اس کی دلیل ساری پوری آیت کی پوری تفسیر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کربلا کے اندر جا کر. بیٹوں کو بھی قربان کیا خدا کی محبت کے اندر، بھائی کو بھی قربان کیا خدا کی محبت کے اندر، اولاد کنبے کو قربان کیا، مال کو، ہر چیز کو. امام حسین نے کہا وہ راضی ہو جائے بس اس کو راضی ہو جائے. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے اوپر مال کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی محبت کے اوپر اولاد کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی محبت کے اوپر اور دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے شدید ناپسند، سب کچھ قربان کر دینا ہے ناراضگی کا سبب ہے. اب محبوب کو چاہیے کہ ان سے محبت اختیار کرے جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے کہا. سب کچھ قربان کرنا ہے نا ہم نے، سب کچھ، اولاد، مال، دولت، سب کچھ قربان کرنا ہے. اب اللہ پہ بھی قربان کرنا ہے اور اللہ جن کے لیے کہہ رہا ہے ان پہ بھی قربان کرنا ہے. اللہ نے تو کہا رسول کے ذریعے کل کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اجر رسالت میں مودت فی القربہ. اب اللہ پہ سب چیز قربان کرو، اس کے رسول پہ سب چیز قربان کرو اور ان کے اہل بیت پہ ہر چیز قربان کرو. نہ اہل رسول کے مقابلے پہ اولاد، نہ رسول کے مقابلے پہ بھائی، نہ بیویاں، نہ پیسہ، نہ حویلیاں، نہ کچھ نہیں، سب کچھ ان پہ قربان. بدقسمتی ایسی ہے کہ آج ہم ان کو ان چیزوں پہ قربان کرتے ہیں. ہمارے نزدیک مال و دولت کی تو اہمیت ہے مگر اہل بیت رسول خدا کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا سب چیز قربان کر دو. اچھا، خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اور خدا کے دشمن کو بھی اپنے دل میں بسائے، ہو سکتا ہے؟ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول سے اس کے دشمن کو اپنے دل میں بسائے، ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت کرو اور اہل بیت کے دشمن کو دل میں بساؤ، نہیں ہو سکتا. کہا سب کچھ قربان کر دو ان کے اوپر، کوئی چیز. میں نے کہا عملی ثبوت کربلا میں مولا حسین نے دیا، عملی ثبوت. بتائیے، جوان بیٹے کو بھی قربان کیا، 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا. کنبہ اسیر کو، خواتین اسیر ہوئی مگر خدا وہ راضی ہو جائے بس. رضائیت اس کی چاہیے. نوجوانوں ہمیں بھی رضائیت اس کی چاہیے، اہل بیت کی، رسول کی اور خدا کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بولے میں علی کا چاہنے والا ہوں اور علی کے برخلاف کام کریں؟ آپ مجھے بتائیے کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں
نوجوانوں آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنا قبلہ کیا بنایا ہوا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کو چھوڑ کر آپ دنیا نہیں بسا سکتے. دنیا تو کیا آخرت بھی لگتی ہے. ہر چیز کو ان کی محبت پہ فنا کرتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک روایت میں پڑھا کہ سوال کیا اللہ کے رسول نے، بتاؤ مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اپنے نفس کے بعد آپ سے محبت کی. کہا بھی مومن نہیں ہوئی، مومن نہیں ہوئی. کہا اللہ کیوں؟ کیونکہ آیت نہیں پڑھی اپنے نفس سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرنی ہے. تمہارا نفس بھی اس قابل نہیں ہے، پہلے ہم ہیں. نوجوانوں 14 ہستیاں ملی ہیں. ایک ایک کو اٹھاؤ، ایک ایک کو دیکھو تو اس کا جواب لاجواب ہے. کائنات میں ان کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. مگر میرے بچوں، ہم کس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اہل بیت، جو اہل بیت کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. پھر کس بات کی بتائیے؟ علی نام ہے اجالے کا، علی نام ہے اجالے کا، اور مجھے اندھیرا پسند ہو تو بتائیے کیسے ہوگا؟ امکان ہے؟ مولا چاہتے ہیں تمہیں اندھیروں سے نکال کر میں اجالے کی طرف لے آؤں. میں بولوں نہیں، مجھے تو مولا چھوڑ دے، اندھیرے میں رہنا پسند ہے مجھے. پھر بھی میں یہ کہوں علی کا چاہنے والا ہوں، علی سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہوں، ایسے کیسے؟ علی کو علم پسند ہے. میرا نوجوان علم سے دور ہوتا جا رہا ہے. علی کو علم پسند ہے، ہم علم سے بردباری سے دور ہیں. علی امن چاہتے ہیں، ہم امن کو پسند نہیں کرتے. آپس میں دستگیر ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں، خدا کی محبت رسول کی محبت میں مضمر ہے، اور رسول خدا کی محبت اہل بیت کی محبت میں مضمر ہے. کہ رسول خدا نے یہی جبھی تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا دوست بنائے. جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے. کیوں؟ کیونکہ انا و علی شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجر، ایک نسب. بتائیے، علی والوں کو تو مل کے چلنا چاہیے، علی والوں کو درگیر تو نہیں ہونا چاہیے. ہم دنیا کے مال پہ لڑ رہے ہیں، دنیا میں اقتدار پہ جھگڑا کر رہے ہیں ہم لوگ. اب بتائیے، اہل بیت سے بڑھ کر اقتدار ہے؟ بتاتے ہیں مجھے. اگر ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے تاریخ میں واقعات موجود ہیں. حکومتوں کو ٹھکرا دیا. جناب فضہ نے اس گھر کی کنیزی حکمرانی چھوڑ کے قبول کی، کیونکہ وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہی تھی. ان کی نگاہ میں اس دنیا کی حکمرانی سے یہ کنیزی بہتر تھی. مگر میں کیا بات کروں، کیا مزہ ہے کہ حسنین جس کو ماں کہتے ہیں. نوجوانوں بتاؤ، ایسے گھرانے بتاؤ، ایسی چیزیں بتاؤ، پھر بھی تم اس دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پہ جاؤ. یہ افسوس کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے. دیکھیں، ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ اس وقت جایا جاتا ہے جب یہاں سے کچھ نہ مل رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے ہیں، آپ کسی سے کچھ
مانگنا چاہتے ہیں، ایک نے منع کر دیا، تو آپ جب منع کر دیا وہ کیا کہے گا؟ چلو یہاں نہیں تو میں فلانے صاحب کے پاس جاتا ہوں، وہ کچھ ہماری مدد کر دے گا۔ یہ تو ایسی سخی در ہے کہ یہاں جو آتا ہے جاتا خالی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے نور ولایت ہمارے دلوں میں اس طرح جگہ نہ بنا سکی جیسے بنانی چاہیے۔ یہ وہاں سے قصور نہیں ہے، وہ تو ان کے وہ سخی گھرانے سے تعلق رکھتے، قصور ہمارا ہے، ہم لے نہیں پا رہے۔ نوجوانوں کو کردار ایسا ہے کہ میں نے کہا نا جھلک آنی چاہیے نا، ایمان کی جھلک تو آئے، نور ولایت کی ہمارے اندر جھلک تو آئے، ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے، نظر تو آئے۔ ایسا نہ ہو، کہا نا، کہا ان کا نا آباؤکم، تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، ابناؤکم، بیٹے ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ دو، ہر چیز ایک طرف، خدا رسول اہل بیت کی محبت ایک طرف۔ دنیا تمہیں بولے اس ملک کا یہ بنا دیں گے، ان کو چھوڑ کے کوئی چیز نہیں، جتنے بڑے بن جاؤ، جتنے بڑے بن جاؤ، ان کی محبت کے مقابلے میں ہیچ سب کچھ ختم۔ نوجوانوں، لا زوال محبت ہے، یہ نور ولایت ایک ایسی نور ہے، اس کو چھوڑو نہیں۔ رجس سے میرے ان اہل بیت کو اللہ نے دور رکھا ہے، کہا ان اہل بیت کے نزدیک رجس نہیں آ سکتا۔ یاد رکھو، جس دل میں نور ولایت آئے گا اس دل میں بھی رجس نہیں آئے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے ہمارے دلوں میں رجس کیوں آ رہا ہے، کیوں ہم رجس کے نزدیک جا رہے ہیں۔ ہم لوگ رجس کے نزدیک جانا اس بات کی دلیل ہے، اس نور ولایت کو آپ نے اپنے دل میں جگہ نہیں دیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نور ولایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس صحیح نور کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، اور وہ نور جو ہمارے کردار میں جھلکنا چاہیے اس کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔